بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ سنانے والی ہوں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کو سونا رکھنے پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ آخر اس لڑکی سے کیا غلطی ہو رہی تھی کہ اسے اتنے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا؟ آج کا واقعہ میں آپ کو مسجد کے امام صاحب کی زبانی سناؤں گی۔ کہتے ہیں یہ ظہر کے بعد کا وقت تھا اور اس وقت گرمی بے انتہا تھی۔ گھر سے باہر قدم رکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ نماز کے بعد جیسے ہی لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو مسجد میں ہی ایک طرف پنکھا لگا کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، لیکن تبھی محلے کا ایک آدمی عبد الکریم میرے پاس چلا آیا اور بڑے غمگین لہجے میں کہنے لگا، مولوی صاحب میری بیوی انتقال کر گئی ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ میں نے اس کی بات سن کر سب سے پہلے تو اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور اس سے کہا، مجھے تمہاری جوان بیوی کی اس طرح موت کا بہت دکھ ہوا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جنازے کا وقت کیا مقرر کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ عصر کی نماز کے بعد ہی جنازے کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اس جنازے کی نماز کو ادا کریں۔ عبد الکریم کی بات سن کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے حوصلہ ہو اور کہا، تم فکر مت کرو، میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ اتنی دیر میں مسجد میں بچوں کے آنے کا وقت شروع ہو گیا۔ عبد الکریم واپس گھر چلا گیا۔ مجھے اس کی بیوی کا بہت افسوس ہوا کیونکہ کریم کی عمر ابھی مشکل سے 32 برس تھی اور اس کی بیوی تقریباً 26 یا 27 برس کی ہوگی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان بچوں کے لیے افسردہ ہو گیا جن کی ماں اتنی کم عمر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے پڑھنے والے بچوں کو جلدی سے چھٹی دے دی اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد سے نکل آیا اور اپنی جگہ پر ایک لڑکے کو مسجد میں بٹھا دیا اور اسے کہا، تم کچھ دیر یہیں پر رکو، میں ایک جنازہ پڑھا کر آتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ہی ایک قبرستان تھا جس کے باہر جنازہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو کافی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر کے بعد جنازہ پڑھا دیا گیا اور اب دفنانے کا وقت قریب آ گیا۔ کچھ لوگ تو جنازہ پڑھتے ہی نکل گئے جبکہ کچھ قریبی لوگ عبد الکریم کے ساتھ ہی دفینے کے لیے موجود تھے، کیونکہ میں خود عبد الکریم کے لیے بہت زیادہ اداس تھا، پریشان تھا، اسی لیے اسے حوصلہ دینے کی خاطر میں بھی اس کے پاس ہی موجود رہا۔ قبر پہلے ہی کھودی جا چکی تھی اور اس وقت میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی قبر میں میت کو اتارتے تو ایک دم سے ایسا لگتا جیسے قبر تنگ ہونے لگی ہو اور قبر میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہوں اور قبر کے اندر سانپ اور بچھو ایک بڑی تعداد میں دکھائی دینے لگے جن کی فنکار میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا اور وہ سانپ اور بچھو میت کو ڈستے لگتے، کاٹنے لگتے۔ یہ منظر اور یہ آوازیں سن کر وہاں پر موجود لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ تو استغفار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ عبد الکریم بھی پریشان نظروں سے کبھی میت کی طرف دیکھتا، کبھی قبر کی طرف دیکھتا۔ میں خود اس وقت بہت پریشان تھا، میں خود بھی حیران اور پریشان تھا۔ آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ میری نظروں کے سامنے نہیں گزرا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسی کوئی بات سنی تھی۔ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا اور قبرستان کا ماحول بھی بڑا ہی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، لیکن میں نے اپنی تسبیح کو جاری رکھا۔ اب عبد الکریم بے حد پریشان ہو چکا تھا اور سوچ میں مبتلا تھا، آخر ایسا ہو کیا گیا؟ یہاں تک کہ گورکھ نے بھی وہاں پر رکنا مناسب نہیں سمجھا، وہ بھی وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے اور عبد الکریم نے اس سے درخواست کی وہ دوسری قبر کھود دے تاکہ میت کو وہاں دفنایا جا سکے۔ یوں تو سب لوگ چلے گئے، وہاں پر اب صرف عبد الکریم اور گورکھ کی موجود تھا۔ تبھی تو گورکھ خوف زدہ تھا۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن ہماری منتیں کرنے پر وہ مان گیا اور اس نے دوسری قبر کھودنا شروع کر دی۔ اس قبر کو کھودنے کے بعد اس نے ہمیں میت وہاں لانے کے لیے کہا اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں اور عبد الکریم میت کو لے کر دوسری قبر کے پاس پہنچے اور اسے قبر میں اتارنے لگے، لیکن یہ کیا، اس قبر میں بھی ایک دم سے ایک بڑی تعداد میں سانپ اور بچھو دکھائی دینے لگے اور قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ جبکہ گورکھ نے اس منظر کو دیکھا تو وہ بھی خوف زدہ ہو کر قبرستان چھوڑ گیا۔ اس وقت قبرستان میں صرف میں اور عبد الکریم تھے۔ عبد الکریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر خوف تھا اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ تبھی عبد الکریم کہنے لگا، مولوی صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ میری اہلیہ کو جب دفن کرنے لگتے ہیں تو قبر اتنی تنگ کیوں پڑنے لگ جاتی ہے؟ سانپ اور بچھو نظر آنے لگتے ہیں، آپ بتائیں آخر یہ سب کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ عبد الکریم کی پریشان آواز سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، آؤ ہم دونوں ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں اور مل کر اس کو دفن کرتے ہیں، مجھے امید ہے اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
جب ہم میت کو قبر میں اتارنے لگے، لیکن اب کی بار بھی وہی سب کچھ دہرایا گیا۔ میں پسینے میں بھیگ گیا۔ ایک امام مسجد ہوتے ہوئے اللہ کے قہر کا مجھے بخوبی اندازہ تھا، اور میں جانتا تھا یقیناً یہ اللہ کی طرف سے کسی غضب کا اشارہ ہے۔ یقیناً یہ عورت کسی ایسے کام میں مبتلا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ شدید عذاب آ رہا ہے۔ وہ مردہ ہونے کے باوجود اپنی اصل منزل کو نہیں پہنچ رہی، اس کی قبر اسے قبول نہیں کر رہی۔ اور میں نے کریم سے پوچھا کہ تمہاری اہلیہ ایسا کیا کرتی تھی؟ کیا اس نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا ہو؟ میرے الجھے ہوئے انداز کو دیکھ کر عبدالکریم رونے لگا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، میری اہلیہ نے اپنی زندگی میں ایک ہی غلط کام کیا تھا، اور شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ عبدالکریم کا لہجہ ہارا ہوا تھا اور اس وقت دکھ سے بھرپور تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہمت رکھو اور مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ ہمیں میت کو دفنانا ہے، اور جب تک تم مجھے اصل بات نہیں بتاؤ گے یہ کام نہیں ہوگا۔ ویسے بھی سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اندھیرا بڑھ چکا ہے اور عشاء کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم مجھے اصل معاملہ بتاؤ تاکہ میت کو دفنا کر ہم لوگ بھی یہاں سے روانہ ہو سکے۔ عبدالکریم بھی جیسے صورتحال کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا، اور تبھی کہنے لگا، مولوی صاحب، یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میری اہلیہ کسی اور علاقے میں رہتے تھے۔ ہم بہت خوش تھے، میری شادی کو ابھی 8 سال ہی ہوئے تھے، اور میرے گھر صرف ایک بیٹا ہی تھا۔ میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ مجھے وہاں سے جو رقم حاصل ہوتی اس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارے بچوں کا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن میری بیوی کو بناؤ سنگار کا بہت شوق تھا، نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا، اور جب بھی وہ کسی دوسری عورت کو دیکھتی کہ اس نے اچھے کپڑے اور زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں حسد اور حسرت جاگنے لگتی، اور وہ اکثر مجھے بھی کہتی، عبدالآب، نوکری کے ساتھ کوئی اور کام بھی کرے، کوئی اور کاروبار بھی کرے، خالی اس نوکری میں کیا رکھا ہے؟ ہم کب تک یوں سسک کر زندگی گزاریں گے؟ کب تک یوں ہم خوار ہوتے رہیں گے؟ میں بھی تو اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتی ہوں، اور جس چیز کو میرا دل کرے میں وہ پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی اہلیہ کی بات سن کر میں ہمیشہ ہمت دیتا اور کہتا، تم فکر مت کرو، بہت جلد میری ترقی ہو جائے گی، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، تو پھر ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگتی، صرف تنخواہ بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی کتنا فرق پڑ جائے گا۔ آپ ساتھ میں کوئی اور بھی کام کرے، جیسے آپ کا دوست جو پہلے یہاں پر ایک عام سی نوکری کرتا تھا، جب سے وہ دبئی گیا اس کے گھر تو جیسے پیسہ برسنے لگا۔ اس کی بیوی نے بھر بھر کر زیور پہنا ہوا ہے، اور ان کے بچے بھی شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھائی کرنے جاتے ہیں۔ ان کے گھر پر روزانہ پیزا برگر سب کچھ آتا ہے۔ آپ بھی کچھ ایسا کرے، میری بیوی للچائے ہوئے انداز میں مجھے کہتی، تو میں روزانہ اس کی ان باتوں سے تنگ آ کر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے بھی اپنی بیوی بچوں کے سکون کے لیے باہر چلے جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی جمع پونجی داؤں پر لگا دی اور اپنے دوست کے کہنے پر ایک ایجنٹ کو پیسے دے دیے، لیکن وہ ایجنٹ فراڈ نکلا اور میرے پیسے کھا گیا۔ میں چونکہ نوکری بھی چھوڑ چکا تھا، اب میرے پاس نوکری کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا، اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی کھو چکا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ اب زینب دن رات مجھے تانا دیتی اور میں اس کے ساتھ جھگڑا کرتا اور اسے کہتا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پہلے اچھی بھلی گزر بسر ہو رہی تھی، اب 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں، لیکن تمہاری ناشکر کی بدولت میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تنگ آ کر مجھے جو کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری ملتی یا کام ملتا میں وہ کر لیتا، لیکن اب پہلے جیسا نہ تو سکون تھا اور نہ ہی گھر میں ویسی ریل پیل تھی۔ زینب نے بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک گھر کا کام پکڑ لیا۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے اور ان کے بچے بھی نہیں تھے۔ اس عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، اسے کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر بیڈ ریسٹ ہی رہتی تھی۔ اس لیے زینب ایک تو اس عورت کی دیکھ بھال کرتی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے گھر کا کام بھی کرتی، جس کے اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ زینب اکثر گھر پر آ کر ان کے بارے میں بات کرتی اور بتاتی، آج صاحب نے اپنی بیوی کے لیے 3000 کا سوٹ لیا ہے، اور کبھی آ کر کہتی، آج صاحب نے اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی تحفے میں دی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سنتا، کیونکہ وہ عورت تو بیمار تھی اور صاحب کا کام تو اچھا تھا، وہ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ جبکہ زینب کہتی، جب بھی میں اپنی مالکن کو دیکھتی ہوں تو دل میں حسرت جاگتی ہے۔ اس عورت نے بھر بھر کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہن رکھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ گلے میں چین، کانوں میں ٹاپس اور ہاتھوں میں 2-3 انگوٹھیاں تو معمول کی بات ہے۔ سب کچھ سونے کا ہے، اور مجھے دیکھو، میرے پاس تو ایک چھلا بھی نہیں ہے۔ زینب اکثر حسد کے ساتھ یہ سب کہتی اور ناشکری کرتی، اور میں افسوس سے اس کی طرف دیکھتا رہ جاتا۔ ہمارے دن گزر رہے تھے، لیکن جو پہلے والی بات تھی وہ اب باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ میرے اور زینب کے درمیان بھی ایک درار سی آ گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا کھچے رہتے تھے،
کیونکہ حالات بدلنے کے بعد میں نے اس کا قصوروار زینب کو ٹھہرایا تھا۔ اور ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے جب ایک دن زینب کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر نے مجھے اور زینب کو بہت افسردہ کر دیا تھا۔ اس وقت زینب ان کے قریب ہی موجود تھی، جبکہ ان کا شوہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا۔ زینب نے ہی اسے ان کی بیگم کی انتقال کی خبر سنائی، اور اس کے بعد زینب اس کی تدفین تک وہیں پر موجود رہی۔ اور زینب اب بڑی پریشان بھی تھی، اس کا کام جو چھوٹ گیا تھا، اور اب وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں اسے حوصلہ دیتا اور یہی کہتا، تم فکر مت کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی اور سبب لگا دے گا۔ میں نہیں جانتا تھا زینب کی پریشانی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، اور جب مجھے اس وجہ کا پتہ چلا تو میں خود بھی بہت غصہ ہو گیا۔ ایک دن اچانک جب میں شام کے وقت جلدی سے گھر آ گیا، اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور اس وقت زینب کو میری آمد کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پکڑ کر بڑی حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان چوڑیوں کو دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گیا، اور بے اختیار زینب سے پوچھا، یہ چوڑیاں کہاں سے آئی ہیں، کس کی ہیں؟ میری آواز سن کر وہ بے حد گھبرا گئی، اور چوڑیاں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئیں۔ بوکھلائے ہوئے انداز میں اس نے ان چوڑیوں کو ایک دم اٹھایا اور کہنے لگی، ارے آپ کب آئے؟ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی، جبکہ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا کہ چوڑیاں کس کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میرے لہجے میں اور آنکھوں میں شک تھا، جسے دیکھ کر زینب گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ تبھی ایک دم وہ بے اختیار اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، عبدل مجھ پر شک مت کرو، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ تبھی زینب نے کہنا شروع کیا، میں جس گھر میں کام کرتی تھی، بیگم صاحبہ کے پاس اتنا زیور تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں میں بھی پہنے رکھتی تھی۔ میں ان کو عجیب سی حسرت سے دیکھتی تھی۔ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا زیور پہنوں، اپنے ہاتھوں میں اس طرح کی چوڑیاں پہنوں، انگوٹھیاں پہنوں۔ ان کی چوڑیاں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے جب بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا، اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اور میں نے بیگم صاحبہ کے ہاتھ سے وہ چوڑیاں اتار لی، کیونکہ میں جانتی تھی صاحب اس وقت بہت زیادہ غم زدہ ہوں گے، اور غم کی حالت میں انہیں اس بات کی بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ چوڑیاں غائب ہیں۔ اور وہی ہوا، صاحب نے اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا، کیونکہ باقی زیور تو ویسے ہی موجود تھے، صرف چوڑیاں ہی تو غائب تھی۔ میں پہلے تو ڈری رہی، لیکن پھر بعد میں مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ صاحب کو واقعی ان چوڑیوں کے گم ہو جانے کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ تو بیگم صاحبہ کے غم سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ لیکن عبدل، جب سے میں یہ چوڑیاں گھر پر لے کر آئی ہوں نا، جانے کیا بات ہے، ایک بار بھی انہیں اپنے ہاتھوں میں پہن کر نہیں دیکھ سکی۔ میں جب انہیں اپنے ہاتھوں میں پہنتی ہوں، بے اختیار بیگم صاحبہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں مجھے دکھائی دینے لگتی ہے۔ میں گھبرا جاتی ہوں اور ان چوڑیوں کو واپس رکھ دیتی ہوں۔ روز رات کو خواب میں مجھے بیگم صاحبہ دکھائی دیتی ہیں، اور وہ مجھ سے گلا کرتی ہیں، زینب یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو نے ایک مرتی ہوئی عورت کے ساتھ دغا بازی کی، اس کے وجود کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے مال میں خیانت کی، اور یہ بات وہ روز مجھ سے کرتی ہیں، اور میں ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں بہت گھبرائی ہوئی سی رہنے لگی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ یہ چوڑیاں تو جیسے میرے گلے کا پھندا بن کر رہ گئی ہیں۔ زینب نے بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے جب مجھے یہ سب کچھ بتایا تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی غلط حرکت کرے گی اور پھر مجھے بتائے گی بھی نہیں۔ میں اسے کیا ڈانٹتا، کیا لڑتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی اور ایک مسلسل عذاب میں مبتلا تھی۔ تو میں نے یہی کہا، اگر تمہیں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہے اور تم چاہتی ہو کہ تمہارے دل سے یہ پچھتاوا ختم ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ تم بیگم صاحبہ کے گھر جاؤ اور صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ، یقیناً وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ میں نے زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے سمجھایا، لیکن وہ ایک دم ڈر گئی اور کہنے لگی، نہیں عبدل، میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو صاحب مجھے جیل میں بھجوا دیں گے۔ میں جانتی ہوں صاحب بہت اصول پرست ہیں، اور وہ کسی کی بھی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو معاف نہیں کرتے، اور بیگم صاحبہ کے جانے کے بعد ویسے بھی ان کا دل بے حد سخت ہو چکا ہے۔ میں جانتی ہوں اگر میں نے ان کے سامنے اپنے اس گناہ کا مطالبہ کیا تو وہ یقیناً میری غلطی کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ مجھے جیل بھجوا دیں گے، اور میں کیسے جیل جاؤں گی، کیسے تم لوگوں کے بغیر رہوں گی؟ یہ کہتے ہوئے زینب میرا ہاتھ تھام کر رونے لگ گئی، اور میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے تسلی دوں، اسے اس پچھتاوے کی آگ سے کیسے نکالوں۔ امام صاحب اس دن کے بعد سے زینب نہ رہی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ وہ مرجھا رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے نشان ہوتے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے کوئی سنگین بیماری لاحق ہو گئی ہو۔ وہ ہمیشہ خوف زدہ حالت میں رہتی، اور بعض اوقات تو ایسے خواب میں دیکھتی جیسے کسی چیز کو دیکھ رہی ہو اور اس سے ڈر رہی ہو۔ زینب جو پہلے بہت ہی بننے سنورنے کی شوقین تھی،
ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنتی تھی۔ اب تو چوڑیوں کے نام سن کر بے انتہا خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس نے دوبارہ کبھی ان چوڑیوں کو نکال کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو ان کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ اسی حالت میں ہمارے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا، لیکن زینب کا دل اس بیٹی کے ساتھ بھی نہیں لگ سکا۔ وہ اپنے پچھتاوے اور خوف کے سائے میں تھی۔ اب تو اسے جیتے جاگتے بھی بیگم صاحبہ دکھائی دینے لگی تھی، اور وہ اکثر انہیں سامنے دیکھ کر چیخنے چلانے لگتی اور اس پر ایک عجیب سے دورے کی کیفیت آ جاتی۔ میں چاہتا تھا میں صاحب کے ساتھ بات کر کے انہیں ساری صورتحال بتا دوں اور زینب کے لیے معافی مانگ لوں۔ شاید اس طرح زینب اس پچھتاوے کی آگ سے نکل سکے اور اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ اس لیے میں زینب کو بتائے بغیر صاحب کے بنگلے پر گیا، لیکن پتہ چلا کہ صاحب 2 مہینوں کے لیے باہر کے ملک چلے گئے ہیں۔ میں بہت مایوس ہوا، کیونکہ زینب کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی اور اس کی چیخ میرا کلیجہ چیر دیتی تھی۔ میں جانتا تھا اس نے لالچ میں آ کر ایک مرتی ہوئی عورت کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے کی بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب وہ غلطی اس کے گلے کا پھندہ بن چکی تھی۔ وہ چوڑیاں اب بھی ہمارے گھر کی الماری میں پڑی ہیں، اور زینب اسی پچھتاوے کی آگ میں دنیا سے چلی گئی۔ اور اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے دفنا رہا، لیکن قبر اسے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے، اور سانپ اور بچھو اسے ڈسنے کو بے قرار ہیں۔ مولوی صاحب، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، میں کیسے یہ سب برداشت کروں؟ یہ کہہ کر عبدالکریم پھر سے رونے لگا، اور میں ایک دم شوق کے عالم میں چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک عورت ایسا گناہ کر کے اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ میں نے کچھ سوچ کر عبدالکریم سے کہا، تم ایسا کرو، گھر سے بھی چوڑیاں لے آؤ، کیونکہ مجھے لگتا ہے میت کو دفنانے میں ان چوڑیوں کا کردار بہت اہم ہے۔ میں نے جب عبدالکریم سے یہ کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب، چوڑیوں کا کردار دفنانے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تبھی میں نے اسے کہا، تم چوڑیاں تو لے کر آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، میں تب تک یہیں پر موجود ہوں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے گھر بھیجا اور خود تب تک استغفار کی تسبیح پڑھتا رہا اور زینب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہا۔ تبھی 20 سے 25 منٹ کے بعد عبدالکریم کانپتا ہوا واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں موجود تھی۔ وہ چوڑیاں سونے کی تھی، بہت خوبصورت چوڑیاں تھی، شاید جنہیں دیکھ کر ہر عورت کا دل پگھل جائے اور وہ اسے پانے کے لیے بے چین ہو جائے۔ زینب کی خواہش بھی کچھ جائز تھی، لیکن اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غلط قدم اٹھایا اور ایک مرتی ہوئی عورت کے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کر ہمیشہ کے لیے خود کو ایک مسلسل عذاب میں مبتلا کر لیا۔ تبھی میں نے عبدالکریم سے کہا، ان چوڑیوں کو زینب کے کفن کے اوپر رکھو اور پھر میرے ساتھ میت کو دفن کرو۔ میرے کہنے کے مطابق عبدالکریم نے ایسا ہی کیا، چوڑیوں کو زینب کے کفن کے اندر رکھ دیا اور پھر میرے ساتھ میت کو قبر میں اتارنے لگا۔ اب کی بار قبر نے اسے قبول کر لیا۔ زینب نے یہ گناہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اور نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ میں نے اور عبدالکریم نے زینب کو دفنا دیا اور قبر کی مٹی برابر کر کے ہم لوگ قبرستان سے نکل آئے۔ اس وقت عبدالکریم بے حد افسردہ تھا، کیونکہ اسے تو دوہری پریشانی اور دکھ برداشت کرنا پڑا۔ پہلے تو اس کی عزیز جان سے پیاری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور دوسرا اس کی میت کے ساتھ وہ سب کچھ پیش آتا رہا۔ اس نے بھی عبدالکریم کو بے حد پریشان کر دیا۔ میں سارے راستے اسے سمجھاتا رہا اور صبر کی تسلی دیتا رہا۔ عبدالکریم کو اس کے گھر چھوڑا اور خود مسجد میں آ گیا۔ عشاء کی نماز تو کب کی ہو چکی تھی، لیکن مجھے تو ابھی ادا کرنی تھی۔ میں نے اکیلے ہی نماز ادا کی اور اللہ کے حضور زینب کے لیے بے حد دعا کی، کیونکہ میں جانتا تھا زینب نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے شاید قیامت تک بھگتنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد اور لالچ کرنے سے بچائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔